آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ اپنے حالات کی وجہ سے، اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں جب وہ ہر در کھٹکھٹاتے ہیں کہ کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں کہ کہیں ان کو آرام مل جائے، کہیں ان کو ان کے مسئلے کا حل مل جائے، اور پھر ان کو اس مسائل کا حل نہیں ملتا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس بہت کچھ دیکھا، کبھی ہمارے لیموں میں سے خون نکلا، کبھی انڈے میں سے خون نکلا، کبھی ناریل میں سے تعویذات نکلے، تو کبھی ہم نے جب اپنی شرٹ جھاڑی تو اس میں سے تالا گرا۔ یہ سب کچھ کیا ہے اور کس طرح ہوتا ہے؟ کیا اس کا عملیات سے کوئی تعلق ہے؟ کیا اس کا سلسلے سے کوئی تعلق ہے؟ کیا روحانیت سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کے پاس گئے، وہ اس چیز میں مہارت رکھتا تھا کہ جب ہم اس کے قریب پہنچے، ہم نے اپنا مسئلہ بیان بھی نہیں کیا تو اس نے ایک پرچہ ہمیں تھما دیا، جو پرچہ اس نے تھمایا، ہم جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد اس میں تحریر تھا۔ یہ آج کل دنیا میں بہت چل رہا ہے، اور یہ اکثریت میں وہ لوگ کر رہے ہیں جو غیر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جن کے یہ کمالات دیکھ کر ہمارے مسلم بہن بھائی بھی ان کا شکار بن جاتے ہیں، کہ وہ سب سے پہلے آپ کے مسائل کو بتا کر پھر آپ کے ایمان کو آپ سے دور کرتے ہیں، آپ کے دین سے آپ کو دور کرتے ہیں، لیکن جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ ان کا شکار بن جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ آج ہم اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ اس کی اس وقت اس دور میں اشد ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ کیسے کیا جاتا ہے؟ آج میں اس کی حقیقت آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میرے ایک چاہنے والے ہیں کہ ان کا تعلق یو کے سے ہے، کہ انہوں نے مجھے جب بتایا کہ حضرت یہ ایسا یہاں پہ یو کے میں بہت ہو رہا ہے، ہندوستان میں بہت ہو رہا ہے، اور ہندوستان میں ایک فلاں ہندو ہے کہ جس کے پاس لوگوں کے جمع غفیر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر، اور یہاں تک کہ جو صحافی حضرات ہیں جو انٹرویو لیتے ہیں، جو مختلف ٹی وی چینلز کے ہیں، جب اس نے ان کے حالات بتانا شروع کرا تو ظاہر سی بات ہے، ایک جب ٹی وی ایڈیٹر ہوتا ہے یا صحافی ہوتا ہے، وہ کچھ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ صرف وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب وہ ٹی وی پہ وہ سلائیڈ، جب وہ ہیڈ لائن چلنے لگی تو اس کی اور مشہوری ہوتی گئی، پھر اور لوگ اس کے قریب ہوتے گئے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کوئی علم کہیں گے، اس کو شعبدے بازی کہیں گے، اس کو نظر بندی کہیں گے، اس کو روحانیت کہیں گے، اس کو عملیات کہیں گے، اس کو کالا جادو کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس عمل کو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بابا کے پاس چلے گئے، آپ کسی ایسے شخص کے پاس چلے گئے کہ جہاں پہ جانے کے بعد جب اس نے آپ کے اوپر سے لیمو اتارا تو اس نے خون دکھایا آپ کو، اور آپ متاثر ہو گئے۔ تو وہ یہ کیا ہے؟ اس نے آپ کے پاس انڈا اتارا، اور انڈا اتار کر آپ کو کہا کہ جاؤ تم خود توڑو، دیکھنا اس میں خون ہے، اس میں گندگی ہے، اس میں تعویذ نکلا ہے، اس میں سوئی نکلی ہے، اس میں کیا نکلا ہے؟ جب وہ توڑتا ہے تو اس میں سوئی نکلتی ہے، اس میں توڑتا ہے تو اس میں وہ خون نکلتا ہے۔ اب وہ جب وہ ایک بندہ، جب دنیا کا ستایا ہوا لوٹا ہوا بندہ جب وہ شخص کے پاس جاتا ہے، اس شخص سے کہتا ہے بھائی اس میں یہ نکلا ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی تم پہ تو جادو ہوا ہے، سوئی ہونے کی نشانی جادو ہونے کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، اس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ روحانیت سے کوئی تعلق ہے، نہ عملیات سے کوئی تعلق ہے۔ اس کا تعلق اگر ہے تو ایک ایسی کالی دنیا سے ہے کہ جو لوگ مشہور ہونے کے لیے، جو لوگ پیسہ کمانے کے لیے، جو لوگ لوگوں کے ایمان اور عزتوں سے کھیلنے کے لیے مختلف کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کیمیا گر کوئی اگر ہوتا ہے، کیمیا گر یقیناً یہ شعبدے بازی پر عبور رکھتا ہے۔ جب کوئی عام شخص کسی کیمیا گر کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جب وہ مختلف کیمیکلز کے ملاپ سے ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے، جب وہ اس کو جانتا ہے تو وہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے، اور پھر وہ خود اس لائن میں بڑھ کے پھر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کیا جائے گا کہ شعبدے بازی کیا ہے اور نظر بندی کیا ہے، کہ نظر کا بند ہونا کیا ہے۔ کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یورپ میں، امریکہ میں، مختلف ان ممالک کے اندر کہ جہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور اب اس کو باقاعدہ عروج دکھایا جا رہا ہے، عروج دیا جا رہا ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا عام ہے، ہر چیز ہمارے سامنے فوراً آ جاتی ہے۔
کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص اس نے انسان کے اوپر اس کو اپنے سامنے کھڑا کرا, اس کی آنکھ بند کری, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے انگلیاں پھیرنا شروع کری اور وہ وقتی چند ہی لمحوں کے اندر وہ بے ہوش ہو کے گر گئی. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا تعلق کیا ہے اور کس طرح یہ کیا جاتا ہے اور کس طرح یہ کرا جا رہا ہے اور اس کو زیادہ تر پرموٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ اس کا نہ تعلق عملیات سے ہے, اس کا نہ تعلق روحانیت سے ہے, اس کا نہ تعلق کسی سلسلے سے ہے, اس کا نہ تعلق کسی اور چیز سے ہے. جبکہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ میں نے بعض جو سلسلے کے لوگ ہیں جو دنیا کے اس معاملات میں باقاعدہ طور پہ وہ بھی ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ کر رہے ہیں, صرف کس لیے؟ کیونکہ ان کی اپنی تو کوئی ریاضت نہیں ہے, ان کے بزرگوں کی ریاضتیں تھیں کہ جن کے نام سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جن کے نام سے وہ لوگ سب کچھ کام کر رہے ہیں, کہ جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت ان پر انگلیاں اٹھاتی ہے. کیونکہ جب وہ حقیقت سامنے جانتے ہیں, ایک پڑھا لکھا شخص, ایک وہ ماسٹرز کیا ہوا شخص, ایک کیمسٹری کا ماسٹرز کیا ہوا شخص جو کیمیکلز کے بارے میں جانتا ہو, کیمیا کے بارے میں جانتا ہو, کہ جب اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے گی تو وہ فوراً یہ کہہ دے گا کہ یہ فلاں کیمیکل کا ملاپ ہے, اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, یہ اس کا عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ وہ لوگ کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو لوگ صرف دیکھ کر فوراً بھروسہ کر لیتے ہیں, ایسے شخص پھر وہ گمراہی کے راستے میں نکل جاتے ہیں اور پھر وہ ان سے عمل لیتے ہیں, پڑھتے ہیں, ساری زندگی کرتے رہتے ہیں اور پھر وہیں کھڑے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے. شعبدے بازی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو شعبدے بازی کو اگر کہا جائے تو شعبدے باز صرف اور صرف وہ کیا کرتا ہے, وہ مختلف کیمیکلز کا سہارا لیتے ہیں, جیسے شورے کا تیزاب ہو گیا, جیسے گندک کا تیزاب ہو گیا, جیسے فاسفورس ہو گئی, جیسے سیٹرک ایسڈ ہو گیا, جیسے کافور ہو گیا, کیمفر جسے کہتے ہیں, نوشادر ہو گیا. ان چیزوں سے ملاپ سے بھی یہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں کہ جیسے آپ نے اکثر عموماً دیکھا ہوگا کہ لوگ انڈوں میں سے سوئیاں نکال دیتے ہیں. وہ کیسے نکالتے ہیں؟ وہ لوگ صرف اور صرف انڈے کو کیا کرتے ہیں, سٹرک ایسڈ اور اس میں سرکے کے اندر اس کو انڈے کو ڈیپ کر دیتے ہیں, جس سے انڈا بالکل نرم ہو جاتا ہے اس کی کھال, اور اس کے بعد اور جو سوئیاں ہوتی ہیں جب اس میں سوئی کے اندر منتقل کرتے ہیں, سوئی اندر چلی جاتی ہے اس میں, اور پھر اس کو کچھ دیر کے بعد نکال کر اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو وہ اس کی جو ساخت ہوتی ہے, جو انڈے کے جو چھلکا ہوتا ہے, وہ ہلکا 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 سخت ہونے لگتا ہے, وہ سخت ہو جاتا ہے. اس کو دھوپ میں رکھ دیتے ہیں, اس کو خشک کر دیتے ہیں. ایسے انڈے باقاعدہ طور پہ تیار کیے جاتے ہیں شعبدے بازی کے اندر, اور پھر جب وہ انڈا اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے تو وہ سوئی اس کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کے اندر کی جو زردی ہوتی ہے, جو انڈے کا جو ایسٹرک ہوتا ہے, جو جوز ہوتا ہے, وہ چینج ہو جاتا ہے اس کیمیاوی اثر کی وجہ سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انڈے میں سے خون نکل گیا. ہم جب ان کے پاس گئے, ہم نے ان کو اپنا معاملہ بتایا, انہوں نے اپنے پاس سے انڈا دیا, اپنے پاس سے کہا اس کو اتارو اور اس کو اتارنے کے بعد اپنے سرانے رکھ دینا اور صبح میرے پاس لے کر آنا اور میرے سامنے اس کو توڑنا. اگر اس میں سے خون نکلے گا تو تم پر جادو ہے, کہ تم پر آسیب ہے, تم پر اثرات ہیں, تم پہ کسی نے تمہیں مارنے کا جادو کیا ہوا ہے کہ تم اتنے دن میں مر جاؤ گے. وہ اس حد تک ڈرا دیتا ہے کیونکہ یہ ڈر کا خوف ہے, ڈر کا بزنس ہے. یہ میڈیکل کہتی ہے کہ آپ انڈے کو لے کر آپ کسی زمین کے اندر دبا دیتے ہیں, جو نوکدار زمین ہوتی ہے اس کے اندر جب ہم اس کو انڈے کو دبا دیتے ہیں, جہاں پہ سورج کی روشنی تپش کے ساتھ پڑتی ہے, اور اس کو ایک آدھ دن 2-4 دن کے لیے ہم اس کو دبا دیتے ہیں, اس کے بعد انڈے کو وہاں سے نکالتے ہیں تو انڈے کی ماہیت بدل جاتی ہے اندر سے. یعنی کہ اندر جو انڈے کا جز ہوتا ہے نا, وہ سڑ جاتا ہے. وہ انڈے ایک تو زمین کی حدت ہوتی ہے اور پھر ایک سورج کی حدت ہوتی ہے, اس سے انڈے کی رنگت چینج ہو جاتی ہے. پھر جب وہ انڈے کو وہاں سے نکال لیتے ہیں, جب انڈے کو توڑا جاتا ہے تو انڈے کی جو اندر کا جو جز ہوتا ہے وہ سرخی مائل کے مانند ہوتا ہے. یہ سب شعبدے ہیں. یہ اس کا عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف شعبدے بازی کہلائی جاتی ہے. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جاؤ آپ لیمو لے کر آ جاؤ میرے پاس, میں ابھی آپ کے پاس سے لیمو سے اتار کے آپ کی کاٹ کرتا ہوں, دیکھو لیمو سے خون نکلے گا. اچھا لیمو بھی آپ خود لے کر آؤ اپنے پاس سے. اب تو اگر میں اپنے پاس سے لیمو لوں گا تو آپ یہ کہو گے کہ بھائی انہوں نے لیمو کے اندر انجیکشن کے ذریعے کوئی کسی جانور کا خون اس میں ڈال دیا یا اس میں کچھ وہ کر دیا. ایسے بھی شعبدہ بازی ہوتی ہے. تو جب آپ سے لیمو منگوایا جاتا ہے تو پھر وہ شعبدہ باز جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے,
اس کی جو طریقہ کار بتائے ہمارے بزرگوں نے ہمیں ہر چیز بتائی ہوئی ہے کہ بیٹا دیکھو ایسے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے بچنا. آپ ایک چھری لے لیں، چھری لینے کے بعد آپ ایک پرندہ لیں بلبل، آپ اس کو ذبح کریں، اس کا خون ایک جگہ ڈال دیں اور اس خون کے اندر اس چھری کو آپ ڈیپ کر دیں اور ڈیپ کرنے کے بعد اس کو آپ خشک کر لیں اور جب خشک کر لو گے تو اس کے اوپر سے وہ رنگت ہٹ جائے گی، وہ اس کے اندر جذب ہو جائے گا. جب آپ کوئی کسی سے لیمو منگواتے ہیں یا کسی سے کوئی ایسی موسمبی منگواتے ہیں یا کوئی ایسا پھل منگواتے ہیں کہ جو آپ اپنے اوپر سے اتار کے الٹا سیدھا کچھ کر کے آپ جب اس کے اوپر چھری سے جب کاٹو گے تو وہ سیاہ ہونے شروع ہو جائے گی اس کے اندر سے. اسی طریقے سے تاریخ میں ہمیں ایک چیز ملتی ہے. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں کے اوپر، خاص کر یہ یورپ میں ہوتا ہے، یو ایس کی طرف ہوتا ہے، کہ وہ ایک بول سی ایک بال ہوتی ہے شیشے کی، اس کے اندر دھواں ہوتا ہے اور پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے مختلف ارواحوں کو بلاتے ہیں، مختلف روحوں کو بلاتے ہیں اور مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، جس میں وہ کینڈل جلی ہوتی ہے. اکثر یہ آپ کو فلموں ڈراموں میں بھی دیکھنے کو یہ سین ملتا ہوگا. لیکن اس کی اصل حقیقت کیا تھی؟ اس کا تصور فلموں میں کیوں لے کر آیا گیا تھا؟ کیا اس کی کوئی ریل میں حقیقت تھی کہ جس کے ذریعے یہ کام ہوتا تھا؟ وہ اصل کیا تھا؟ یعنی کہ اگر آپ کوئی موویز دیکھتے ہو، آپ کوئی ڈرامز دیکھتے ہو تو وہ حقیقت کے بہت قریب تر ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈمی کے طور پر آپ کے سامنے سب کچھ رکھتے ہیں. لیکن اس کی حقیقت کیا تھی؟ کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گول تھیک رکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اس پہ غور سے کر رہی ہوتی ہے، اس پہ توجہ ڈال رہی ہوتی ہے، اس میں مختلف شکلیں بننے ہوتی ہیں. تو یہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ کیا اس کی کوئی حقیقت تھی؟ کیا یہ روحانیت تھی؟ کیا یہ عملیات ہیں؟ کیا یہ کوئی پڑھائیاں تھیں؟ کیا یہ ریاضتیں تھیں؟ کیا تھا؟ کس کے ذریعے ہوتا تھا یہ؟ اس کا سب سے پہلے اگر میں بات کرتا ہوں نا تو ایران کا تاریخ ملتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام جمشید تھا. وہ کیمیا گر تھا اور اس میں وہ ماہر تھا. اس نے ایک مختلف دھاتوں سے ملا کر ایک بال بنائی تھی کہ جیسے شیشے کے مانند بال تھی، کہ جیسے ٹرانسپیرنٹ بال تھی، اور اس کا جو نچلا حصہ تھا اس نے مختلف کیمیکل سے ملا کر، جیسے آپ ہائیڈرو کلورائڈ ایسڈ لے لیں یا سلفورک ایسڈ لے لیں یا دوسرے ایسڈ ملا کر، اس نے ایک اس کے اندر جو نا جب اس کا ملاپ کرتے ہیں نا تو اس میں سے ایک دھواں نکلتا ہے، جیسے ہم آگ لگاتے ہیں اس میں سے دھواں نکلتا ہے. تو اس نے اس بال میں اسی کیمیکلوں کو ملا کر اور خاص کر نوشادر بھی اس کے اندر رکھ کر جب اس نے اس کو کیا تو اس کا جب وہ دھواں نکلا نا تو وہ دھواں اس کے اندر بھرنے شروع ہو گیا. اب دھواں بھرنے ایسے لگا کہ جیسے ایک بلون ہے اور ایک ٹرانسپیرنٹ بلون ہے، اس بلون کے اندر آپ کوئی چیز ڈال کے جب اس کو ہوا بھرتے ہیں تو وہ چیز چاروں طرف گرد کرنے لگتی ہے، گھومنے لگتی ہے. تو اس نے مختلف کیمیکلز سے ملا کر اس نے وہ ایک باؤل بنائی تھی. اچھا جب وہ کیمیکلز ملے، جب نوشادہ جل کے جب اس کا دھواں اس کے اندر جمع ہوا تو وہ دھواں نے مختلف صورتیں اختیار کر لیں. اب وہ صورتیں بدلتی رہتی تھیں، چینج ہوتی رہتی تھی. وہ تھا کیمیا گر، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے اس کے دربار میں کہ جو باقاعدہ طور پہ جادو کیا کرتے تھے. اب جب اس نے وہ چیز تیار کی، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جادو کا اثر مختلف دھاتوں پہ 100% ہوتا ہے. جیسے لوہا ہو گیا، تانبا ہو گیا، سونا ہو گیا، چاندی ہو گئی، کاپر ہو گئی، ان کا اثر ہے. ان کی ایک تو اپنی ماہیت ہے، ایک اپنا اثر ہے، ایک اپنی تاثیر ہے. اور اس کے بعد جب شیاطین کی اگر ہم بات کرتے ہیں، مختلف ایسے اعمال کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جیسے کالا جادو کرنے والے مختلف منتر پڑھتے ہیں، تنتر کرتے ہیں، یعنی کہ پھر جب وہ اس طریقے سے پڑھائی کرتے ہیں تو اس کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ اس دھاتیں مختلف اپنے اندر جذب کرتی ہیں. اس کو ان دھاتوں کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ ہر قسم کی نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں. لیکن چاندی ایک ایسی دھات ہے جو اپنے اندر اس کو سلب نہیں کرتی بلکہ اس کو دور کرتی ہے اس سے. تو وہ بادشاہ جو جمشید تھا جس نے اس کا نام باقاعدہ طور پہ رکھا تھا جامع جہاں نما، جو اس نے وہ ایک آرٹیکل ایک وہ تیار کیا تھا ایک شعبدے بازی کے لیے کہ جس کے اندر وہ دکھاتا تھا لوگوں کو. اب ایک تو اس نے پورا ایک اسٹرکچر بنایا، ایک اسٹرکچر تیار کر کے رکھا، اور پھر اس کے ساتھ جو جادوگر تھے نا انہوں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ تم یہی دھاتیں ملاؤ اور اس کو ملا کے رکھو، اور جب میں اس کے اندر حمزات کو شیاطین کو منتقل کروں گا تو اس کی تاثیر بدل جائے گی. پھر جو تم کچھ دیکھو گے، جو کچھ دیکھنا چاہو گے وہ کچھ اس کے اندر تمہیں دیکھنا شروع ہو جاؤ گے. اور باقاعدہ طور پہ واضح طور پہ وہی شیاطین
اس کے ذریعے باقاعدہ طور پہ وہ چیز ظاہر ہونے لگتی تھی, وہ چیز دکھنے لگتی تھی. اب لوگ بولتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص مر گیا, اس کی روح کو بلاؤ, اسے کلام کرو کہ اس نے کتنی جائیداد چھوڑی ہے, اس نے کیا خزانہ چھوڑا ہے, اس نے کیا رکھا ہے, اس نے کیا رکھا ہے, اس نے فلاں چیز کہاں رکھی ہے, وہ کیسے مرا, اس کی موت کیسے ہوئی, جبکہ اس کا حقیقت سے اس وقت تک کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس نے اصل تیار کیا تھا, لیکن وہ شاید میں سمجھتا ہوں اسی وقت تیار ہوا تھا, لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اس کا نقل ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں, یہ تو تھی شعبدے بازی کہ جس کے ذریعے لوگ شعبدے دکھاتے ہیں, کہ جیسے انڈے میں سے خون نکال دیا, فلاں مقصد کر لیا. اب کچھ لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آگ کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں, آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں, ان کا ہاتھ نہیں جلتا. وہ کیوں نہیں جلتا؟ جب آپ کافور اور نوشادر جب ہم وزن لوگے اور لعاب گھی گوار جو آتا ہے نا, آپ نے دیکھو اکثر عورتیں اپنے چہرے پہ لگاتی ہیں گھی گوار, جیسے جس کے کمر میں درد ہوتا ہے اس کا حلوہ بھی بنایا جاتا ہے, گھی گوار کا حلوہ, اس کا پیسٹ میں ملا کر اس کا ایک پیسٹ بن جاتا ہے. جب پیسٹ میں بنانے کے بعد جب اس کو آپ ہاتھوں پہ رب کرتے ہو, ہاتھ میں مل لیتے ہو اس کو, اب اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اب اگر آگ میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو آپ کا ہاتھ نہیں جلے گا. اب بولو کہ بھائی یہ تو میری پڑھائی کا اثر ہے, میرے پاس تو فلاں حمزات ہے, میرے پاس تو کالی ہے, میرے پاس تو بہرو ہے, میرے پاس تو کلوا ہے, میرے پاس تو یہ ہے, اور لوگوں کو دکھاؤ کہ بھائی جس کے پاس فلاں دیوی دیوتا ہوتا ہے, یا فلاں موکل ہوتا ہے, فلاں شیطان ہوتا ہے, یا فلاں جنات ہوتا ہے, آئی بس سمجھ میں, تو اس کے تابع جو ہوتا ہے اس کو آگ اثر نہیں کرتی. اب آپ نے چند لوگوں کے سامنے آگ میں ڈال کے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے, اب لوگ تھے وہ ڈر گئے, لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کے اوپر تو آگ کا اثر ہی نہیں ہو رہا. بھائی یہی عملیات کی دنیا میں بے تاج بادشاہ ہے. اب وہ اس کی صحبت میں رہتے, وہ اپنے ہر قسم کے کام ان سے لیتا ہے, لیکن اصل کیا تھا؟ یہ سب شعبدے ہوئے. اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے. اب ہم آ جاتے ہیں نظر بندی سے. نظر بند کیا ہے؟ نظر بندی کس طرح کی جاتی ہے؟ نظر بندی کے لیے آپ کو ایک ایسے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اچھا, یہ ہمارے مسلمان بھی سیکھ رہے ہیں اب, خاص کر یورپ کے اندر اس کی مختلف کلاسز ہوتی ہیں, اس کے باقاعدہ سبجیکٹ ہیں, یہ باقاعدہ اس کا پورا نصاب ہے جو سکھایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے. میرے پاس الحمدللہ دنیا بھر سے میرے طاق ہیلنگ لیول 1 لیول 2 میں جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں, وہ باقاعدہ طور پہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے وہ کورس کیا ہے, لیکن ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ ہم سے غلطی ہوئی. اگر ہمیں آپ نہ ملتے, اگر ہمیں آپ کا سبجیکٹ نہ ملتا, اگر ہمیں آپ کی صحبت نہ ملتی تو شاید ہم ہلاک ہو جاتے. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم و فضل ہوا کہ آپ ہمیں مل گئے, کیونکہ جب ہم نے آپ کو سنا, جب ہم نے آپ کو دیکھا, جب آپ نے اس کے بارے میں جب ڈیٹیلز دی روحانیت کے متعلق, تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کو جو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس کے ایڈوانس لیول جو ہوتے ہیں نا, وہ اس میں ہمیں یہ چیز سکھائی جا رہی ہوتی ہے, لیکن سکھائے جانے کے بعد وہ ہم سے حلف لے رہے ہوتے ہیں کہ میڈیٹیشن کے ذریعے, کہ یکسوئی کے ذریعے, اس کے ذریعے, ہپناٹائزم کے ذریعے, مسمرزم کے ذریعے, ٹیلی پیتھی کے ذریعے سب کچھ ہمیں کروایا جا رہا ہوتا ہے. اور باقاعدہ ایک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے گھنٹوں ریاضتیں کری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 سال ان لوگوں کے ساتھ گزارا, اور پھر ان لوگوں نے مجھے ہائر کیا, اور پھر میں نے ان کو پڑھانا شروع کیا, میں نے ان کو سب کو بتانا شروع کیا, لیکن جب میں نے آپ کو سنا, میں نے آپ کو دیکھا, تو مجھے لگا کہ شاید میں گمراہی کے رستے پر ہوں. کہ جب وہ میرے پاس آئے, جب انہوں نے یہ سب کچھ مجھے بتایا کہ ایسے بہت سے مسلمان موجود ہیں بیرونی ممالکوں کے اندر جو یہ باقاعدہ طور پہ شارٹ کورسز کر رہے ہیں, انیشیل اسٹیج کا کر رہے ہیں, ایڈوانس لیول کر رہے ہیں, دوسرے لیولز کر رہے ہیں, ایگزیکٹو لیول کر رہے ہیں, مختلف لیول کر رہے ہیں وہ لوگ, اور باقاعدہ طور پہ وہ لوگ پریکٹس کراتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ڈاٹ کی پریکٹس بتائی ہے, یہ سمجھ لے کہ یہ جتنا بھی کچھ ہم نے سیکھا ہے نا, وہ سارا کا سارا اس کے اندر موجود ہے, لیکن آپ نے جو ہمیں جس کے بارے میں بتایا وہ ہم نے وہاں نہیں سنا, کیونکہ آپ نے ہمیں وہ بات بتائی جو ایڈوانس کے بعد کی بات تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
میری ایک دفعہ نشست میاں حضور سے تھی، ہم لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، تو اسی نظر بندی اور شعبدے بازی کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی. تو میاں حضور فرمانے لگے کہ ایک ورڈ ہے دعائے خاص کا کہ جس کو کہا جاتا ہے وَزَيِّلْ النَّقْبَةَ. وَزَيِّلْ النَّقْبَةَ یہ ایک 2 لفظوں سے مل کر ایک عبارت بنی ہے. کہتے ہیں کہ جب ہم اس کی تکرار کرتے ہیں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا، تو ہم اس کے ذریعے، یعنی کہ اس کی جو روحانیت، اس کے معمور جو موکلان ہیں، اور باقاعدہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب حسن نظامی کی ایک کتاب ہے حزب البحر کے مطابق، انہوں نے بڑی کمال کی گفتگو کی ہے، اس میں حزب البحر کے بارے میں بتایا، اور اس کے اندر ہی وہ دعائے خاص موجود ہے. کہنے جب آپ کے کچھ آگے جب یورپ گئے تھے نا، جب انہوں نے دوسرے لوگوں کو تعلیم کیا تھا، تو اس میں غیر مذاہب کے بھی لوگ تھے، انہوں نے پھر اسی عبارت کو نکال کر پھر وہ اس کے ذریعے یہ کام کیا کرتے تھے. یہ وہ عبارت ہے کہ جس کے ذریعے آپ کسی کی نظر بندی توڑ سکتے ہو اور باقاعدہ خود نظر بند بھی کر سکتے ہو، یعنی کہ اپنا میسج کسی کے دماغ میں دے سکتے ہو اور لے سکتے ہو. کس کے ذریعے؟ اس اسم کے ذریعے، اس لفظ کے ذریعے. لیکن اس کا طریقہ کار ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کی پہلے زکوٰۃ ادا کر لو، آپ اس پہ پہلے ریاضت کر لو اور تھوڑی سی پریکٹس کر لو. جب آپ تھوڑی سی بھی پریکٹس کر لو گے نا، ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی نظر سے غائب ہو یا نہ ہو. پھر جب آپ اسی اسم کو پڑھ کر جب ایسی خالی انگلی پھیرتے ہو نا، کہ مطلب انگلی کسی کے جسم پہ نہ لگے، اس کا فاصلہ ہو، جب آپ اسی طریقے سے یہ پڑھ کے پھیرتے ہو نا، تو اسی کے جو وہ نوری مخلوقات جو ہوتے ہیں نا، پھر وہ منتقل ہوتے ہیں. پھر باقاعدہ طور پر اس کا دماغ سے پیغام، آپ کا دماغ بالکل کنیکٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کو جو دکھانا چاہو وہ آپ دکھا سکتے ہو، اس کو جو اس کو بتانا چاہو وہ بتا سکتے ہو اس کو. لیکن اس ہی لیے میں اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ عبارت نہیں بتاتا، نہیں اس کے میں نے طریقہ کار سمجھائے، نہیں میں نے اس کا عمل کی اجازت دی، صرف اس لیے کیونکہ یہ شارٹ کٹ ہے. اب جو چیز شارٹ کٹ ہوتی ہے نا، وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اب چاہے کوئی کتنا ہی ضرب والا بندہ کیوں نہ ہوتا، وہ ایک لمحے کے لیے بہکنے کا اس کا ڈر ہوتا ہے، گمراہی کا ڈر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے، آپ کے پاس کوئی آتا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، آپ یہی عبارت پڑھ کر آپ اس سے کہو گے آنکھ بند کر لو، بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤ، تم نے کچھ بھی نہیں سوچنا، تم نے کچھ بھی نہیں بولنا، آپ صرف آنکھ بند کر کے کچھ لمحے بیٹھیں، اس کا تصور کریں، تصور کرنے کے بعد یہی اسم کی تکرار کریں، اسی عبارت کی. جب آپ اسی اسم کی تکرار کریں گے تو بالکل کنیکٹ ہو جائے گا، اور وہ آپ کے اندر جو بولنا شروع کرے گی وہ آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی. وہ جو آپ سوچ رہی ہوگی وہ آپ کے اندر بالکل واضح طور پر منتقل ہوگا، اور پھر اس کے ذریعے آپ اس کو بتانا شروع کر دیں. لیکن یہ عملیات نہیں ہے، یہ روحانیت نہیں ہے، یہ سلسلے کی تعلیمات نہیں ہے، یہ ذکر و اذکار نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جاننا آپ کو چاہیے. یہ روحانی سفر کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونا چاہیے کہ اگر آپ کہیں ہو اور کہیں کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جو اس میں کمال رکھتا ہو. جیسے مثال کے طور پر اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے کہ میں بازار جا رہا تھا کہ کوئی شخص آیا، اس نے مجھ سے بات کی، بات چیت کرنے کے بعد وہ باتوں میں وہ مجھ سے جڑ گیا، اور اس نے مجھ سے میرے پرس لے لیے، میرے زیورات لے لیے، میرا سب کچھ لے لیا. بعد میں اس کو ہوش آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. یہ سب وہ سب اپنے اندر کی قوتوں کا استعمال ہے، لیکن اس کے لیے ایک بڑی ریاضت چاہیے، بڑی محنت چاہیے. اس میں لوگ آگ کے قریب بیٹھ کے ریاضتیں کرتے ہیں، یعنی کہ محنتیں کرتے ہیں، سمندر پہ جا کر اس کی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، ہواؤں کے اندر چراغ جلا کر اس کی ریاضت کرتے ہیں. اب اس میں ایک یہ بھی چراغ ہے کہ جب کوئی بہت تیز ہوا جب چل رہی ہو کہ اس کے اندر کوئی چراغ بجھ جاتا ہے، چراغ نہیں جل پاتا، تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے کیا کرتے ہیں یہی لوگ کہ گندک اور سمندری جھاگ اس کو پیستے ہیں، اس کو بالکل ملا لیتے ہیں. ملانے کے بعد کاٹن لیتے ہیں، روئی لیتے ہیں، اور اس کو ہلکے ہلکے سے تلوں کے تیل میں ڈیپ کرتے ہیں، اور اس کو وہ جو آپ نے جو پیسٹ بنایا وہ کیمیکل بن گیا. کیا؟ گندک
اور سمندری جھاگ جب ملا آپ نے اس کو اندر پورا اس کو لیبل کر دیا, پیچ کر دیا, سارا اس کے اندر جذب کر دیا, اور اس کو چراغ کے اندر رکھ کے آپ نے تلوں کا تیل بھر دیا اور سامنے چراغ جلا دیا. آندھی آ جائے, سمندری ہوا چل رہی ہو, تیز ہوا چل رہی ہو, وہ آگ نہیں بجھے گی. کیوں؟ کیونکہ اس میں گندھک موجود ہے. اب جب گندھک جل رہی ہے اس میں آگ لگ جائے, اس کو جتنی ہوا لگے گی وہ اور جلے گا. پھر اس کے ذریعے کھڑے ہو کے اس کی لو میں وہ لوگ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب طریقے کار ہیں, لیکن اس کا عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ ان کا زور توڑو, آپ چاہتے ہو کہ آپ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رہو, تو یہ عبارت کی میں اجازت دیتا ہوں, وہ زجل النکبۃ, یہ عبارت دو لفظ کا مجموعہ ہے, آپ اس کو یاد کر لو. آپ خالی اس کو اپنے ورد میں رکھو, چاہے ایک تصویر اپنے ورد میں رکھو, تو آپ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ ہوگے. اس اسم کی, اس لفظ کی, اس عبارت کی یہ خاصیت ہے, یہ خاصیت ہے. نہ تو کوئی جادو آپ کے اوپر قریب آئے گا, آئی بات سمجھ میں, نہ کوئی شیاطین آپ کے قریب آئیں گے. یہ بزرگوں کے طریقہ کار سمجھا رہا ہوں, یہ روحانیت کا رستے کے طریقہ کار سمجھا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے, اور ایسے لوگوں کا عمل کس طرح ہم قید کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ قوتیں جو خیالی قوتیں ہیں, کہ جس کو اپنے اندر کی قوت ارادی کہا جاتا ہے, کہ اس کو کس طرح ہم اس کو قید کر سکتے ہیں, کس طرح بند کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ عبارت لاجواب ہے. اصل میں اگر دیکھا جائے, اس کی جو زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ 10,000 کی تعداد کو مکمل کرنا ہوتا ہے 10 دن میں, اور اس کے 10 نصاب ہوتے ہیں. جب یہ آپ 1000 بار روزانہ پڑھو گے, جب 10 دن میں 10,000 کی تعداد مکمل ہوگی, اس کے 10 جب مکمل کرو گے تو آپ بآسانی آپ کسی کے سوتے ہوئے کو آپ پیغام بھیج سکتے ہو. یہ ایسا ہے کہ یہ بالکل کنیکٹ کر دیتا ہے آپ کو, اور پھر آپ اس کی قوت کے ذریعے, اس کی پاورز کے ذریعے آپ جو کچھ دکھانا چاہتے ہو وہ کچھ دکھا سکتے ہو, جس کو لوگ کہیں گے کہ یہ حضرات ہو گئی, جبکہ وہ حضرات نہیں ہے, وہ اس کے ایک جز کا حصہ ہے. لیکن یہ حقیقت کے بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. آپ اس سے دوسروں کا زور بھی توڑ سکتے ہو. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس پہ کمانڈ رکھتا ہو, جو اس پہ عبور رکھتا ہو, آپ اس کے سامنے صرف دل میں یہی پڑھنا شروع کر دینا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جو یہ الفاظ, جو یہ عبارت یہ پڑھ رہا ہوگا, وہ شخص یہ عمل پڑھ رہا ہوگا, اس شخص کے اوپر اس شخص کی نیگیٹیوٹی بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوگی. چاہے وہ کتنا ہی بڑا جادوگر ہو, کتنا ہی بڑا عامل ہو, کتنا ہی بڑا رکھنے والا ہو, وہ آپ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اگر وہ آپ کے عمل میں گھسنا چاہے گا تو بھی نہیں گھس سکتا. اکثر یورپ کے اندر, یو ایس کے اندر جب آپ کسی پبلک پلیس پر جاتے ہو تو ایسے لوگ آپ کو بہت ملتے ہیں کہ جو کچھ گرا دیں گے, جو کچھ اٹھا دیں گے, جو کچھ کسی بہانے آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہی عمل اس شخص کے ہر نیگیٹیوٹی کو, اس کی ہر خیالی قوتوں کو, ہر پاورز کو ختم کرنے کی مہارت رکھتا ہے. اس کے ذریعے, وہ زجل النکبۃ کے ذریعے آپ اچھے کام بھی کر سکتے ہو اور آپ ہر قسم کے کام کر سکتے ہو. آپ برائی کو بھی ختم کر سکتے ہو, آپ اس سے برے کام بھی کر سکتے ہو. لیکن وہی بات کہ جیسی آپ کی نیت ہوگی, جیسی آپ کی سوچ ہوگی, آپ کے ساتھ پھر معاملات ویسے ہی ہونے شروع ہو جائیں گے. صرف یہ عبارت, صرف یہ عمل, وہ زجل النکبۃ. جو لوگ یہ چاہیں نا کہ وہ میڈیٹیشن کے معاملے میں اپنی انیشیل اسٹیج, یعنی کہ ابتدائی اسٹیج جو اس میں کامیاب ہوں, وہ اس کو اپنے ورد میں کرنے شروع کر دیں, اور آگ جلا کے یا کینڈل جلا کے یا چراغ جلا کر اس کے اندر جو بیٹھ کے پریکٹس کر رہے ہیں اس کی تکرار کریں, اس کو دیکھنا شروع کر دیں. دیکھیں کیسی تاثیر بدل جاتی ہے. آپ وہیں بیٹھے ہوئے کر رہے ہوگے اور آپ دل کے اندر بولو گے اپنی وائف کو کہ مجھے پانی لا کے دو, وہ پانی لے کر آئے گی آپ کے لیے.
پھر آپ بولو گے یار یہ کیا ہے، یہ کیوں ایسے کیسے ممکن ہے؟ اس کی وجہ معلوم کیا ہے؟ اس کی وجہ معلوم یہ ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہوتے نا عمل، اور اس عمل کے دوران جب اس کی روحانیت آپ کے اندر جب گردش کر رہی ہوتی ہے اور جب وہ آپ کی قوت ارادی کے اندر شامل ہوتی ہے نا، تو ہمارا دماغ پھر اسی طریقے سے نیورونز کنیکشن بناتا ہے، اور پھر ہمارے اندر سے جو پازیٹیوٹی جو ہمارے اندر سے نکلتی ہے نا، جو لہر نکل رہی ہوتی ہے، جو ایک جس کو ہم ویوز کہتے ہیں، پھر وہ ریز ہی جاگے منتقل ہوتی ہے، پھر وہ باقاعدہ پیغام دیتی ہے. کہ جیسے اکثر عموماً آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہاں بیٹھے میں ہمیں آواز آئی جیسے کسی نے آواز دی ہے، جبکہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، لیکن ہمیں محسوس ہوا ہے کہ کسی نے کچھ پیغام دیا ہے. ہمیں محسوس ہوا ہے اب جیسے ہمارا بیٹا باہر پڑھنے گئے ہوئے، ہمارا بیٹا باہر جاب پہ گیا ہوا ہے، ایک دم اچانک خیال آ گیا کہ بیٹا شاید کوئی پریشان ہے، کوئی گھبراہٹ ہے، کوئی بے چینی ہے. اب آپ ظاہر سی بات ہے آپ اس سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے، آپ اس سے تعلق نہیں وہ نہیں کر سکتے. اب ہم موبائل فون کر رہے ہیں، موبائل فون بند ہے، کسی دوستوں کو رابطہ کر رہے ہیں وہ رابطہ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ اس حالت کے اندر آپ صرف اسے پرسکون ہو کے بیٹھیں گے، اور پھر جب یہ عبادت پڑھنے شروع کریں گے، یہ عمل کرنے شروع کریں گے، آپ کو پوری رپورٹس آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائے گی. صرف 2 لفظ ہیں لیکن اثر ایسا اثر رکھتے ہیں کہ کمال کا اثر رکھتے ہیں. یہ لیکن اس کا صرف اگر اچھا کام کیا جائے گا تو ہی آپ کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اس سے کام سب لیے جا سکتے ہیں، ہر قسم کے کام لیے جا سکتے ہیں. انیشیل اسٹیج کے اندر بھی یہ چیزیں ابتدائی وقت میں مریدین کو نہیں تعلیم کی جاتی، کیونکہ اس کے اندر ہی اگر وہ لگ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہی عجائبات کی دنیا، جبکہ عجائبات کی دنیا یہ ہے ہی نہیں، وہ کچھ اور ہی ہے. لیکن وہ بس وہ کہتے ہیں نا کہ یار دل کی تسلی تب ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرتا ہے. ہم صرف دیکھیں گے اور باقی کچھ نہیں کریں گے، تو وہ یہ کریں، دیکھیں سب کچھ آپ کے سامنے کیسے ہوگا. بہترین میں نے آپ کو آج کا یہ عمل تعلیم کیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ ہر نگیٹو شخص سے دور رہ سکتے ہو، ہر حاسدین سے دور رہ سکتے ہو، جو آپ سے حسد رکھتا ہو، جو آپ کا دشمن اس سے بھی دور رہ سکتے ہو. اس سے اگر وہ آپ کے قریب بھی ہوا نا تو ذرہ برابر بھی آپ اس کے شر سے، وہ اس کا شر آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے گا. اتنا خاص زبردست عمل میں نے آپ کو تعلیم کیا. باقی آپ کے مسائل اور شعبدے بازی کے تو بہت طریقہ کار ہیں. اب میں کیا بتاؤں کہ آپ لوگ تو بہتر جانتے ہیں شعبدے بازی کے بارے میں سمجھتا ہوں بتا چکا ہوں، نظر بند کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں، اس کا توڑ بھی میں بتا چکا ہوں. اور اگر آپ لوگ کرنا چاہو، آپ لوگ جاننا چاہو کہ یہ کیا ہے، یہ جس کو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا سا کوئی دیکھا بولے طلسماتی دنیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، جبکہ وہ ایک الگ ہی ہے. لیکن بس وہ جس سے کہا جاتا ہے نا کہ بس تھوڑا بہت وہ ہو گیا تو بس وہ اس کے لیے، لیکن اس کے روحانیت پہ آپ کا وہ کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ آپ کو محفوظ ضرور رکھتا ہے، کیونکہ یہ عام الفاظ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا یہ دعائے خاص کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. یہ اس کے بڑے کمالات ہیں جو حسن نظامی نے لکھے ہیں اپنی کتاب میں. حضرت حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حزب البحر کے صاحب دعوات بزرگوں میں سے. انہوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. اور دعائے خاص کا عمل میں نے کیا ہے، الحمدللہ میں نے کیا ہوا ہے.